بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ فضا بری طرح لرز اٹھی۔ اسی کے ساتھ خوفزدہ لوگوں کی چیخو پکار نے وہاں ایک گمبھیر سما باندھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا کہ پھٹنے والے بم سے خارج ہونے والے کثیف اور سیاہ دھوئیں کے بادل تیزی سے ہر طرف پھیل گئے تھے۔ اندھیرے کی اس چادر میں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ وہ ایک بے ضرر بم تھا۔ اگر اس کا پلاسٹک کا خول پھٹنے سے کسی کو معمولی سی خراشیں آئی ہوں تو اور بات ہے، ورنہ وہ مہلک ہرگز نہیں تھا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں جائے وقوع پر جو کچھ ہوا تھا وہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن خرابی یہ ہوئی کہ پرشور دھماکے کے نتیجے میں ہمارے راستے پر نظر آنے والی متعدد گلیوں سے بھی بہت بڑی تعداد میں ہراساں مردوں، عورتوں اور بچوں کے گول امڑ پڑے تھے، اور سب کا رخ اسی طرف تھا جہاں گاڑے دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہونے کی بجائے زمین سے چند فٹ کی بلندی پر ہلکورے لے رہے تھے۔ بظاہر کسی نے ہماری گاڑیوں کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ سب لوگ ایک اجتماعی اور اضطراری رد عمل کا شکار نظر آ رہے تھے۔ دھماکے کی آواز اتنی بلند تھی کہ مجھے یقین تھا کہ ماجے کے اڈے پر بھی سنی گئی ہوں گی۔ اس طرح ان لوگوں کو ہوشیار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ اچانک ہی مخالف سمت سے دو موٹر سائیکلیں ہارن بجاتی ہوئی تیزی کے ساتھ نمودار ہوئیں۔ سڑکوں کے کناروں پر بھاگتے ہوئے لوگ انہیں خود بخود راستہ دے رہے تھے، کیونکہ وہ دونوں کچھ چلا بھی رہے تھے۔ انہوں نے سینڈو کی کار کو نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر پہلا موٹر سائیکل سوار ہماری جیپ سے آگے نکلتا چلا گیا، مگر دوسرا نہایت جارحانہ تیوروں کے ساتھ اچانک ہی موٹر سائیکل جیپ کے سامنے لے آیا۔ اگر ڈرائیور فوراً ہی بریک نہ لگاتا تو تصادم ہونا یقینی تھا۔ اس نے موٹر سائیکل روک کر ایک پیر زمین پر ٹکایا اور پھر پے در پہ گالیاں دیتے ہوئے ہم سے جیپ کی چابیوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ ہراساں لوگوں کی بھیڑ میں سے کچھ لوگ وہ تماشا دیکھنے کے لیے رک گئے۔ ہم لوگوں کی طرف سے کوئی رد عمل نہ دیکھ کر موٹر سائیکل سوار نے اپنی موٹر سائیکل بے پرواہی سے وہیں سڑک کے وسط میں سائیڈ اسٹینڈ پر کھڑی کی اور پستول تان کر دادا گیروں والے انداز میں ہماری طرف بڑھا تھا۔ اس کے ساتھ مجمع میں سے مارو پکڑو کی آوازوں کے ساتھ ہی جیپ پر پتھراؤ شروع ہو گیا۔ وہ بہت سنگین صورتحال تھی۔ ہمارے چہروں پر چڑھے ہوئے ماسک اس وقت تک اندھیرے میں پوشیدہ تھے، لیکن قریب آ کر کوئی بھی ان کی اصلیت بانپ سکتا تھا۔ مجھے بے اختیار دلدار کی وہ درگت یاد آ گئی جو لیاقتہ آباد میں ایک مشتعل ہجوم نے بنائی تھی۔ ہم ہو بہو اسی صورتحال سے دوچار تھے۔ ہماری گاڑی میں اسلحہ بھی موجود تھا اور ہم ہر اعتبار سے مشتبہ تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہمارے خلاف لوگ خود بخود مشتعل نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہیں موٹر سائیکل سوار نے ہماری طرف متوجہ کرایا تھا، جو واضح طور پر مراج دین عرف ماجے کا آدمی تھا، جو دھماکے کا سبب معلوم کرنے کے لیے اپنے اڈے سے اس طرف آیا تھا۔ غالباً اسے ہم پر شبہ ہو چکا تھا اور دھماکے کے بارے میں اپنی تحقیقات مکمل کرنے تک وہ جیپ کی چابیاں لے کر ہمیں اپنا مشتبہ قیدی بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سارے خیالات پلک جھپکتے میں میرے ذہن میں آ کر گزر گئے۔ اتنی دیر میں وہ اپنی موٹر سائیکل سے 2 قدم آگے ہی بڑھ سکا تھا اور جیپ کی آہنی چادر پر پتھروں کی پہلی بوچھاڑ نے آہنی ترنگ بجائی تھی۔ اس وقت فیصلے کی ذرا سی تاخیر ہمیں ناقابل تصور دشواریوں سے دوچار کر سکتی تھی۔ چاروں طرف دھوئیں کے بم پھینکو، میں نے دھیمی گراہٹ کے ساتھ کہا، اور اچانک ہی کھڑکی سے ہاتھ نکال کر پستول بردار دادا گیر کے سینے پر فائر کر دیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اسے بڑے مجمع میں اس طرح مار دیا جائے گا۔ گولی کھا کر وہ ایک کربناک چیخ مار کر سڑک پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اسی لمحے جیپ کی اطراف میں یکے بعد دیگرے بموں کے کئی دھماکے ہوئے۔ کثیف دھوئیں کے بادلوں میں ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ اسی کے ساتھ آگے سے تیز فائرنگ کا شور گونجنے لگا۔ شاید سینڈو نے ہماری مخدوش پوزیشن کا اندازہ لگا کر بھیڑ کو خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ہوائی فائرنگ شروع کرا دی تھی، جس نے ہمارے حق میں امرت دارا کا کام دکھایا۔ یہ سب کارروائیاں کسی سوچے سمجھے منصوبے کے بغیر پلک جھپکتے میں تقریباً بیک وقت رونما ہوئی، جس کے نتیجے میں تماش بین اپنی جانیں بچانے کے لیے بلبلاتے ہوئے بھاگ لیے، اور ہم پر سنگ باری کرنے والوں کی فوری طور پر اپنا سر یاد آ گیا۔ اس افراتفری میں ڈرائیور کو کوئی ہدایت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پستول بردار شہدے کے ڈھیر ہوتے ہی اس نے جیپ آگے بڑھائی تھی۔ اس کی ٹکر سے موٹر سائیکل اچھل کر دور جا گری۔ جیپ سڑک پر آگے نکلتی چلی گئی۔ اکا دکا بم پھینکتے رہو، میں نے آگے کی گلیوں سے نمودار ہونے والوں کی تشویش آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہوائی فائرنگ بھی شروع کر دو، ورنہ انسانوں کا یہ سیل رواں ہمیں تنکوں کی طرح اپنے روب میں بہا لے جائے گا۔ ان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک دھماکہ ہوا اور پھر فضا سب مشین گن کے اعصاب شکن نغمے سے لرز اٹھی۔ سینڈو کی کار کے
ساتھ ہی جیپ سے بھی ہوائی فائرنگ شروع کر دی گئی تھی۔ گلیوں سے لوگ اس طرح امڑے چلے آ رہے تھے جیسے انہیں مشینوں سے ڈال کر کھیپ در کھیپ باہر دھکیلا جا رہا ہو۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس علاقے کی آبادی اس قدر گنجان ہوگی۔ گلیوں سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے کچے اور نیم پختہ مکانات میں رہنے والوں کو کھانے کمانے اور بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی چوتھی مصروفیت میسر ہی نہیں تھی۔ سخت متعفن ہوا کے جھونکے سے اندازہ ہوا کہ ہم بدبودار جوہڑ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ دوسری جانب تاریک پارک تھا جہاں سینڈو کے بیان کے مطابق دن رات ہیروئن پینے والوں کا راج رہتا تھا۔ ان مدہوشوں اور غافلوں کی طرف سے کسی تعرض کا خطرہ نہیں تھا اور نہ ہی جوہڑ میں سے کوئی مخلوق برآمد ہو کر ہماری راہ میں حائل ہو سکتی تھی۔ اس لیے ہم نے اپنے اسلحے کا استعمال ترک کر دیا۔ اس سے آگے سڑک کے دونوں طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ کچھ فاصلے پر داہنی طرف ایک روشن عمارت نظر آ رہی تھی جو علامات کے اعتبار سے ہماری منزل ہو سکتی تھی۔ پیچھے رہ جانے والے شور و گل کی اونچی بادگشت وہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ ماجے کی راجدھانی میں بسنے والوں کے لیے غالباً وہ پہلا تجربہ تھا کہ اجنبی حملہ آور علاقے میں گھس کر دہشت گردی اور خون ریزی میں کامیاب ہوئے تھے۔ ہم لوگ اپنی ابتدائی کوشش میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ماجے کے 2 مخبروں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خون میں نہلا دیا تھا، اس لیے مزید کسی احمقانہ احتیاط کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی اور جیپ سینڈو کی گاڑی سے تقریباً مل کر اس سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ہم ماجے کے اڈے سے تقریباً 100 گز دور رہ گئے تھے کہ سڑک کے دونوں طرف سے ہماری گاڑیوں پر گولیوں کی باڑ ماری گئی اور سینڈو نے اضطراری طور پر اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا دی، جس کی میرے ڈرائیور نے بھی تقلید کی۔ میرے حساب سے وہ صورتحال خطرناک ہو سکتی تھی کیونکہ ماجے کے آدمی خطرہ بانپ کر ہماری پیشوائی کے لیے اپنے اڈے سے باہر مورچہ زن ہو چکے تھے۔ تیز رفتاری کی وجہ سے ان کی گولیاں ہماری گاڑیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں، البتہ سینڈو کی کار کا ایک پچھلا ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ سینڈو نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی اور نہ ہی اپنی رفتار میں کوئی کمی آنے دی تھی۔ ہم معصوم اور بے گناہ شہریوں کے مسکن سے گزر کر مردم آزار بیڑیوں کے غول میں آ چکے تھے جہاں رحم، نرمی یا رعایت سے کام لینا خودکشی کے مترادف ہوتا۔ ہم انہیں نہ مارتے تو وہ بے رحمی کے ساتھ ہمیں خاک و خون میں نہلا دیتے، اس لیے میں نے پھرتی کے ساتھ گرنیڈ اٹھا کر دانتوں سے اس کی پن کھینچی اور وہ آہنی گولا اندازے سے اس طرف اچھال دیا جدھر سے گولیاں چلائی گئی تھیں۔ میں وہاں ماجے کو تہس نہس کر دینے کا عزم لے کر آیا تھا تاکہ ویرا کو بے بسی اور تنہائی میں مبتلا کر سکوں۔ وہ ایک گنجان آباد علاقہ تھا، اس لیے ہم وہاں زیادہ طویل مقابلے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ میرا تجربہ تھا کہ آبادیوں میں اپنا گنونا کاروبار چلانے والے علاقے کے لوگوں کی اجتماعی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عموماً ان کی ضروریات کے سلسلے میں فراخ دلی سے کام لیتے ہیں تاکہ طاقت سے خوفزدہ نہ ہونے والے لوگ مروت کی وجہ سے ان کی مذموم سرگرمیوں کی طرف سے چشم پوشی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر وہاں ہمارا مقابلہ طول پکڑتا تو عین ممکن تھا کہ ماجے کے آدمی مروت، محلے داری اور دادا گیری کے زور پر علاقے کی آبادی سے ہمارا گھیراؤ کرا کے ہمارے فرار کی راہیں مسدود کرا دیتے۔ اس لیے ہمیں جو کچھ کرنا تھا آنن فانن میں کرنا تھا اور حریف کو کسی منصوبہ بندی کا موقع دیے بغیر اس خطرناک علاقے سے نکل جانا تھا۔ محض اسی فوری خیال کے تحت میں نے گولیوں کا جواب گولی سے دینے کی بجائے دستی بم کا استعمال کیا تھا جو اپنی تباہ کاری کی وجہ سے ایک ہی وار میں اندھیرے میں چھپے ہوئے حریف کے پیر اکھاڑ سکتا تھا۔ جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا۔ ہینڈ گرنیڈ کے ہولناک بارودی دھماکے میں کئی انسانی چیخیں ابری تھیں۔ وہ وقت ہر مرحلے پر ہدایت جاری کرنے کا نہیں تھا۔ جرائم پیشہ لوگ میں ایسے نازک مواقع پر خود بخود ایسی ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی تبادلہ خیال کے بغیر خاموشی سے ایک دوسرے کے خیالات کی لہریں پڑھ کر عمل کر گزرتے ہیں۔ میں نے اپنی سمت میں سڑک کے بائیں طرف کی کمی گاہوں پر مہلک وار کیا تھا۔ اگلی گاڑی والوں نے لمحہ بار بعد وہی کاروائی، لیکن وہ اتنی مؤثر ثابت نہیں ہو سکی کیونکہ وقت کے اس خفیف سے فرق میں متحرک گاڑیاں دشمنوں کے مورچوں سے آگے نکل گئی تھی، لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہو سکتا تھا کہ فائرنگ کرنے والوں میں سے بچ رہنے والے ہمارے تعاقب میں آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ان کا مقابلہ ایک مضبوط ترین اور شفاق دشمن سے تھا۔ ماجے نے اپنی دانست میں ان لوگوں کو اسلحہ دے کر باہر صف آرا کر کے بہت بڑا کام دکھایا تھا، لیکن ان کے پستول، رائفلیں اور دوسرا خود کار اسلحہ بموں کے معاملے میں بہت حقیر تھا۔ البتہ مجھے پورا یقین تھا کہ ماجے کے اڈے پر صورتحال اتنی یک طرفہ نہیں رہے گی۔ وہاں ہمارا واسطہ زیادہ مہلک اور جدید اسلحے سے پڑ سکتا تھا، جس کے سدباب کے لیے جیپ کے عقبی حصے میں ایک درمیانی رینج کا ہلکا پھلکا راکٹ لانچر 3 راکٹوں سمیت موجود تھا۔ اس لانچر کو کندھے کے سہارے
سہارے کسی سبک سی رائفل کی طرح ایک شخص استعمال کر سکتا تھا اور شانے کی ہڈیوں پر کوئی بھی ناروا جھٹکا کھائے بغیر راکٹ کی مدد سے 30 کلومیٹر تک کسی بھی شے کو اپنا نشانہ بنا سکتا تھا۔ افغانستان میں ہونے والی خون ریز فوجی مارکوں کی بدولت روسی ساخت کے وہ ہلکے پھلکے لانچر پشاور سے کراچی تک ہر جگہ سستے داموں آسانی کے ساتھ مل جاتے تھے۔ ان کے ساتھ دقت صرف اتنی تھی کہ انہیں کلاشنکوف کی طرح بغل میں کوٹ کے نیچے یا چادر کی اوٹ میں چھپانا ناممکن نہیں تھا، اور نہ ہی ان سے فائر کیے جانے والے راکٹوں کو کلاشنکوف میگزین کی طرح جیبوں میں چھپایا جا سکتا تھا۔ معاملہ اتنا پھیل چکا تھا کہ آبادی سے الگ تھلگ وسیع رقبے پر آباد ماجے کے 2 منزلہ اڈے میں لوگ تیار تھے۔ وہ عمارت پختہ تھی اور اوپری منزل سے تقریباً 10 فٹ کی اونچائی پر پانی کی ٹینکی تھی، جس کے اوپر آبزرویشن پوسٹ کی شکل میں ایک چوکی بنی ہوئی تھی، جس چوکی میں روشنی ہو رہی تھی اور غالباً وہاں کوئی نگراں بھی موجود تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح ہماری گاڑیوں کے بارے میں خبر مل چکی تھی، اس لیے جو ہی ہم ان کے اسلحے کی رینج میں آئے عمارت سے دھواں دار فائرنگ شروع کر دی گئی۔ اس مقام پر دونوں گاڑیاں روک دی گئیں اور بیک وقت سب لوگ نیچے اتر کر انہی گاڑیوں کی اوٹ میں آ گئے۔ اس وقت ہمارا عمارت سے فاصلہ زیادہ تھا، اس لیے ہمارے پاس موجود 3 رائفلیں 3 افراد نے اٹھا لیں اور تیزی کے ساتھ عمارت کی کھڑکیوں پر گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ مقابلے میں ابتدا سے اتنی شدت تھی کہ اس کے انجام کے بارے میں کوئی قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ دشمن کے مقابلے میں ہماری نفری بہت کم تھی، اس لیے ہم زیادہ منظم تھے اور محفوظ بھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی فائرنگ سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن ہماری رائفلوں کے فائر کے تیسرے ہی راؤنڈ میں عمارت سے 2 انسانی چیخیں ابھری تھیں، جن کے بعد پوری عمارت اچانک اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ماجے کا وہ اقدام بہت دانش مندانہ تھا۔ اندھیرے میں کھڑکیوں اور دروازوں کا صحیح اندازہ کر کے ان کے پیچھے موجود لوگوں کو نشانہ بنانا دشوار تھا، اس طرح ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہمارے سب آدمیوں کے چہروں پر ربڑ کے مضحکہ خیز ماسک چڑھے ہوئے تھے، اس لیے مقابلے کی گرم بازاری میں ایک دوسرے کو پہچاننا ممکن نہیں رہا تھا۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ رائفل والوں کی مصروفیت اور اڈے سے دوری کا فائدہ اٹھا کر ہمارے ایک آدمی نے کسی کی ہدایت کے بغیر ہی سینڈو کی کار کا پھٹا ہوا ٹائر پھرتی سے بدلنا شروع کر دیا۔ یہ تو تعطل پیدا ہو گیا۔ ایک اودیڑ عمر سفید فام کے ماسک کے عقب سے مجھے سینڈو کی تشویش زدہ آواز سنائی دی، اس طرح تو ہم ایک گز بھی پیش قدمی نہیں کر سکیں گے۔ وہ رفتہ رفتہ چھت پر پوزیشنیں لے رہے ہیں، وہاں سے ان کو ہم پر سبقت حاصل ہو جائے گی۔ پھر تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے تاریخ عمارت کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ میں اس عمارت کو نیست و نابود کرنے جا رہا ہوں، وہ اٹل لہجے میں میرے سوال کا جواب دیتا ہوا جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے عمارت کی چھت سے ایک دستی بم پھینکا گیا جو درمیان ہی میں گر کر ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم بم کے براہ راست اثرات سے محفوظ رہے، لیکن دھماکے کے ساتھ اڑنے والے آہنی ٹکڑے اور پتھر وغیرہ ہماری گاڑیوں پر آ کر گرے۔ اگر ہم ان کی آڑ میں نہ ہوتے تو ہمارا بھی زخمی ہونا یقینی تھا۔ پتھراؤ وغیرہ سے ہمارے 2 آدمی زخمی ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، جبکہ ماجا خسارے میں رہا تھا۔ سینڈو نے جیب میں سے راکٹ لانچر نکال کر لوڈ کر لیا تھا، پھر ایک لمبے پائپ جیسا وہ ہتھیار اس نے عمارت کی سمت میں سیدھا کیا اور چند ثانیوں بعد اسے فائر کر دیا۔ راکٹ اپنے پیچھے بے رنگ دھوئیں کی لکیر چھوڑتا ہوا شوں کی تیز آواز کے ساتھ تاریکی میں عمارت کی طرف تیر گیا۔ وہ راکٹ خاصے طاقتور بارودی چارج سے لیس تھا، کیونکہ عمارت سے ٹکرا کر اس کے پھٹتے ہی دھماکے کی وجہ سے ہمارے قدموں کی زمین تک لرز اٹھی تھی۔ بارودی روشنی میں عمارت کی اوپری منزل کا ملبہ دور تک بکھرتا ہوا نظر آیا تھا، ساتھ ہی وہاں موجود لوگوں کی بے ساختہ چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ اس وقت میں خود کو محاذ پر جیتتی ہوئی ایسی فوج کا کمانڈر محسوس کر رہا تھا جو کسی بھی لمحے دشمن کے مورچوں کو روند کر اجنبی سرزمین پر قبضہ کر سکتی تھی۔ میری عقابی نظریں عمارت کا جائزہ لے رہی تھیں اور میں کسی ایسے حصے کی تلاش میں تھا جس کے منہدم ہوتے ہی پوری عمارت کی بنیادیں لرز اٹھیں۔ اسی اثنا میں سینڈو ماجے کے اڈے پر دوسرا راکٹ فائر کر چکا تھا۔ اس اڑن بم نے پہلے راکٹ سے زیادہ تباہی پھیلائی۔ پھر اسی لمحے میں نے اپنا ہدف تلاش کر لیا۔ وسیع و عریض پانی کی ٹینکی اس عمارت کی چھت سے تقریباً 10 فٹ کی بلندی پر کنکریٹ کے ستونوں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ ٹینکی کو اوپر لے جا کر عمارت میں مزید ایک منزل کے اضافے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس ٹینکی میں ٹنوں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش تھی اور اگر راکٹ مار کر اسے تباہ کر دیا جاتا تو ملبے کے ساتھ ہی پانی کی جونک اوپر سے نیچے تک پوری عمارت کو لے بیٹھتی۔ اس عمارت کا وسیع رقبہ اس وار کی زد میں آ جانے کے بعد رہے سہے حصوں کا خود بخود منہدم ہونا یقینی تھا۔ اس کارروائی
کارروائی کے بعد ہم علاقے کے لوگوں یا پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بآسانی فرار ہو سکتے تھے۔ پانی کی ٹینکی کو اڑاؤ، وہ پوری عمارت کو لے بیٹھے گی۔ میں نے سینڈو کو تیسرا راکٹ لوڈ کرتے ہوئے دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، اب ہمارا زیادہ دیر تک یہاں رکنا خطرناک ہوگا۔ پوری عمارت گر گئی تو اندر سے ایک فرد بھی صحیح سلامت نہیں نکل سکے گا۔ اس نے میری طرف سر گھما کر جھجکتے ہوئے کہا۔ ماسک کی وجہ سے تاروں کی چھاؤں میں بھی میں اس کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ سکا، لیکن اس کے الفاظ سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اتنی بڑی قاتلانہ کارروائی کا فیصلہ کرنا اس کے لیے سہل کام نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ میری کسی ہدایت سے انحراف اس کے بس سے باہر تھا۔ ہیڈ کوارٹرز میں پتلا برآمد ہونے کے واقعے نے میرے ذہن پر اسے میرا غلام بنا کر رکھ دیا تھا۔ ہم ان سمپولیوں کو دودھ پلا کر پروان چڑھانے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، میں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اس عمارت میں سب ہمارے جیسے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی نیک اور پارسا نہیں ہوگا۔ ان کا مر جانا ہی ہمارے وسیع تر مفاد میں ہے۔ زناٹے کی آواز کے ساتھ راکٹ اپنے ہدف کی طرف روانہ ہوا اور آنن فانن میں ٹینکی سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ وہ طاقتور بارود کی طرح ایک دھماکہ تھا، لیکن اس کے بعد دھماکوں کا ایک قیامت خیز سلسلہ شروع ہو گیا۔ ٹینکی کا ملبہ پانی کی وحشی داروں کے ساتھ نیچے آیا اور پہلی منزل کی چھت کو ساتھ لیتا ہوا غالباً نچلی منزل کی چھت بھی لے بیٹھا۔ تینوں راکٹ استعمال ہو چکے تھے۔ ٹینکی گرنے کے بعد تاریکی میں عمارت کا تاریک حوالہ لرزتے ہوئے زمین بوس ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ ہم تیزی کے ساتھ وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک بارود کے دھوئیں اور ملبے سے اٹھنے والے گرد و غبار میں اس آگ کا دھواں بھی شامل ہو گیا تھا جو عمارت میں جا بجا بھڑک اٹھی تھی۔ ہم لوگ وہاں سے برق رفتاری کے ساتھ فرار ہوئے تھے۔ پیچھے رہ جانے والی غارت گری کے اثرات اگلی آبادی میں صرف اس حد تک پہنچے تھے کہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں جا بجا ہوٹلوں اور پان والوں کے کیبنوں کے گرد جمع تھے اور وہاں بھی افراتفری اور خوف و ہراس کی فضا نظر آ رہی تھی۔ پہلی ٹولی ہماری گاڑیاں دیکھتے ہی امید اور تجسس کے عالم میں سڑک کی طرف لپکی تھی، کیونکہ آگ، دھماکوں اور دھوئیں کے آغاز کے بعد ہم ہی سب سے پہلے اس طرف سے نمودار ہوئے تھے۔ اس لیے لوگوں کو امید رہی ہوگی کہ انہیں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں ہم سے قرین قیاس خبریں مل سکیں گی، لیکن ہم لوگ وہاں کسی بھی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، اس لیے رکے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ ہم سب نے اپنے چہروں سے نقاب اتار دیے تھے۔ اگلے چوراہے پر ٹریفک کی بھیڑ کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا، کیونکہ ہنگامے کی وجہ سے علاقے کے نوجوان وہاں سے ٹریفک کو گلیوں میں موڑ رہے تھے۔ وہاں ہونے والے سوال جواب سے اندازہ ہوا کہ لوگوں کا ماجے کے اڈے پر خفیہ پولیس کے بھرپور چھاپے کی افواہیں موصول ہو چکی تھی اور کوئی بھی شخص ادھر جا کر ماجے کے خلاف پولیس کا گواہ بنائے جانے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ہماری طرف بھی متوجہ ہوئے، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہم کسی دوست سے مل کر آ رہے تھے جو ماجے کے اڈے سے پہلے ہی رہتا تھا۔ اس ہڑبونگ کا فائدہ اٹھا کر سینڈو نے چوراہے سے بائیں طرف راستہ صاف دیکھ کر اپنی گاڑی ادھر موڑ لی، پھر جیپ بھی اسی کے پیچھے ہو لی۔ اس واقعے کے بارے میں افواہیں دور دور تک پہنچ چکی تھی، جنہوں نے چشمے دید خبروں کا روپ دار لیا تھا۔ متوقع ہنگامے کے پیش نظر بازار قبل از وقت بند ہو رہے تھے۔ ہوٹلوں وغیرہ میں بھی باہر پھیلا ہوا فرنیچر سمیٹ کر ایسی تیاریاں کر لی گئی تھیں کہ ضرورت پیش آنے پر فی الفور تالا بندی کی جا سکے۔ بے ہنگم ٹریفک میں رینگ رینگ کا راستہ بناتے ہوئے ہمیں فضا میں سائرن کی آواز سنائی دی تو چونک پڑے۔ اس بھیڑ میں کسی بھی پولیس والے کا کسی مشتبہ کار کو پہچان لینا معجزے سے کم نہ ہوتا، جو اس صدی میں کم ہی رونما ہوتے ہیں، مگر میرے دل میں چور موجود تھا۔ میں نے اپنی دانست میں مجرموں کے ایک خطرناک ٹولے کو اس انجام سے دوچار کیا تھا جس کا وہ مستحق تھا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ قانون نے اس بارے میں مجھے کوئی اختیار نہیں دیا تھا۔ وہ جلائے ہوئے ایک بیزار شہری کی انفرادی کارروائی تھی جو قانون کی نظروں میں شاید ماجے کے سنگین جرائم سے بھی زیادہ قابل نفرت ٹھہرائی جاتی۔ اس لیے میرے دل میں بے اختیار یہ خواہش ابھری کہ کاش پولیس والوں نے اپنی آمد کے لیے کوئی ایسا راستہ اپنایا ہو تاکہ ہم ان کا سامنا کیے بغیر بے خوف و خطر اس مخدوش علاقے سے دور نکل گئے ہوتے۔ لیکن چند ثانیوں بعد یہ دیکھ کر مجھے دلی اطمینان ہوا کہ آنے والی دونوں سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں مولانا عبدالستار عیدی کی ایمبولینسیں تھیں۔ علاقہ پولیس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ویسے بھی پولیس والوں کا یہ ایک لگا بندہ اصول ہوتا ہے کہ کہیں جرائم پیشہ لوگوں کے گروہوں میں تصادم ہو رہا ہو تو خبر موصول ہونے کے باوجود متحارب فریقوں کو اتنا موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے پر اپنے دل کی بڑاس نکال لیں۔ اس سے قبل دخل اندازی کی صورت میں وہ باہمی اختلاف فراموش کر کے اپنی تمام تر توجہ پولیس یا قانون نافذ کرنے والوں کی طرف مرکوز کر کے انہیں جانی نقصان سے دوچار کر سکتے تھے۔ وہ اصول نہ کسی
کسی مستند آدمی کا فرمودہ تھا اور نہ ہی کسی پولیس والے نے کبھی اسے تسلیم کیا تھا، لیکن میں گروہ بند مقابلوں میں جا بجا اس اصول کی کار فرمائی دیکھ رہا تھا جو جانوں کا بھی ضیاع تھا اور قانون کی روایتی عملداری میں بھی خلل نہیں ڈالتا۔ اس علاقے سے بحفاظت نکل جانے کے بعد ہمارے پاس موجود دونوں گاڑیاں چوری کی تھیں۔ مافیا کے آدمیوں نے لانڈی کے مل ایریا سے اٹھائی تھیں۔ پولیس کی فوری باز پرس سے بچنے کے لیے ان کی نمبر پلیٹیں بدل دی گئی تھیں، لیکن ہم ان گاڑیوں کو ٹریڈ لائن کے دفتر تک لے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے بندرگاہ کے مخالف سمت میں کسٹم ہاؤس کی بغلی سڑک پر ہماری گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں۔ دن میں اس علاقے میں لوگوں کا ازدحام ہوتا تھا، شام ہوتے ہی وہاں ایسی ویرانی اور بے رونقی چھانے لگی کہ دل اڑنے لگتا تھا۔ وہاں ہم مسروقہ گاڑیاں پارک کر کے ان میں سے اپنے ہتھیار اور بچا ہوا اسلحہ اپنی گاڑیوں میں منتقل کر کے اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو جاتے۔ چوری کی گاڑیاں وہیں کھڑی رہ جاتی جنہیں پولیس والے برآمد کر سکتے تھے۔ واپسی کا سفر بہت مختصر تھا۔ گاڑیاں اندر پہنچا کر میں سینڈو کو ساتھ لیا اور اپنے دفتر کی طرف چل دیا۔ باقیہ لوگ گاڑیوں سے سامان نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ آج کی کارروائی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے سینڈو سے نرم لہجے میں سوال کیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اتنے بڑے آپریشن کے لیے جا رہے ہیں۔ راکٹ لانچر وغیرہ کو تو میں حفاظتی انتظام کے کھاتے میں رکھا تھا، آج تم نے واقعی ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اپنی لائن میں اب اس کی بولتی بند ہو جائے گی اور مدتوں نہ سنبھل سکے گا، اور اب وہ میرا پیچھا بھی چھوڑ دے گا۔ میں نے سوال کیا، یہ 2 اور 2 4 والی بات ہے کہ اپنی عقل لڑانے کا نتیجہ اخذ کر لے، اسے تباہ کرنے والے تم تھے، اسی وقت تمہارا پیچھا چھوڑ سکے گا۔ اگر اس کارروائی کو اس نے اپنے کسی اور دشمن کے کھاتے میں ڈال دیا تو وہ بدستور تمہاری راہ پر لگا رہے گا۔ تم نے تو کوئی ایسا سراغ بھی نہیں چھوڑا جس کے بنا پر وہ اپنے خوفناک دشمن کی اصلیت سے واقف ہو سکے۔ تمہاری رائے درست ہے، لیکن اس کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ ماجہ اس حملے میں بچ گیا ہو، جبکہ میرے خیال میں وہ بھی اس مارکے میں کام آ گیا ہوگا۔ ایسا ہوا تو پھر ماجے کی پارٹی کو ختم ہی سمجھو، اسی کے نام کی تھی۔ ابھی تک وہ اپنے آدمیوں میں اپنا کوئی جانشین تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس کا ہیروئن بیچنے کا نفع بخش دھندا اب کئی ہاتھوں میں بٹ جائے گا۔ ابھی تک وہ شہر پر راج کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر نسبتاً دھیمی آواز میں بولا، وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو، دونوں صورتوں میں لوہا گرم ہے۔ اس وقت تمہیں شہر میں اپنے اور مافیا کے سمجھوتے کی خبر پھیلا دینی چاہیے تاکہ رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جائے اور کوئی تمہاری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ اسے ویرا کے بارے میں میری مجبوریوں کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ ایسا مشورہ دے رہا تھا، جبکہ میں اپنے اور مافیا کے مراسم کو اس وقت منظر عام پر لانے کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی نہیں، میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر کہا، کسی کو بنک بھی نہ ملنی چاہیے کہ ماجے کی تباہی میں مافیا کا کوئی ہاتھ تھا۔ اب اس معاملے کو میں خود سنبھالوں گا۔ تمہاری آج کی شاندار منصوبہ بندی اور کارگزاری کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی دوپہر کو دی گئی وارننگ واپس لے لی۔ تم بہت عظیم ہو باس۔ وہ میری بات کاٹ کر بررائی ہوئی جذباتی آواز میں بولا، مجھے امید تھی کہ میں اپنی بہتر کارکردگی سے کسی نہ کسی وقت تمہیں متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ تقدیر نے مجھے وہ موقع فوراً ہی فراہم کر دیا۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تم نے جس وقت ہیروئن کی فروخت میں میری 2% کی ہیر پھیر کو بڑے پن کے ساتھ اپنی ذات تک محدود رکھا تھا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ تم بہت فراخ دل اور مردم شناس آدمی ہو جو ہم سب کے لیے باپ کی طرح مہربان ثابت ہوگے۔ یہ بات خود بھی یاد رکھنا اور اپنے آدمیوں کو بھی سمجھا دینا کہ ماجے سے مافیا کو کوئی پرخاش نہیں ہے۔ اس بارے میں کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نکل گیا تو میرا کھیل بگڑ جائے گا، میں نے تادیبی لہجے میں کہا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ چیف اب گوشہ نشین ہو گیا ہے، سارے چھوٹے اور بڑے فیصلے میں خود کروں گا۔ ایک محدود عرصے میں مجھے چیف کو اپنی کارکردگی دکھانی ہے۔ اندر یا باہر کا جو شخص بھی میرے عزائم کی راہ میں روڑے اٹکائے گا، میں اسے بے رحمی کے ساتھ پیس کر رکھ دوں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں شکایت کا کوئی موقع نہیں آنے دوں گا۔ ویسے تو ہم سب تمہارے حکم کے غلام ہیں، لیکن میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے آدمیوں کی لگامیں بہت مضبوطی کے ساتھ تھامی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی تم سے سرکشی کی جرت نہیں کر سکتا۔ ڈی ڈی یا دلدار آغا کے بعد آج میں نے ماجے کو بھی عملاً فنا کر دیا۔ میں نے کرب کے ساتھ سوچا، وہ زندہ تھا یا مردہ؟ عملی طور پر میرے خلاف اس کا وجود فنا ہو چکا تھا، لیکن غزالہ وہ کہاں تھی؟ دلدار آغا کے خلاف میں نے محاذ صرف غزالہ کی وجہ سے کھولا تھا، ورنہ شہر میں تو مجھے صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ شی کا سربراہ ڈی ڈی تھا، جو اپنے ماتحتوں کے لیے صرف ایک نام تھا، جس کی آواز حکم صادر کرتی تھی اور کوئی
اس کی اصلیت سے باخبر نہیں تھا۔ پھر غزالہ ملی اور اس نے بتایا کہ وہ میری طرف سے مایوس ہو کر مسز دلدار آغا بن چکی تھی۔ اس کی بے بسی اور مجبوری کی کہانی اپنی جگہ بھرپور اور مکمل تھی، مگر غزالہ کے اعتراف کے بعد میرے دل میں دلدار آغا کے خلاف نفرت کا جہنم بھڑک اٹھا اور میں اس کی راہ پر لگ گیا۔ محبت کی ازلی تکون کے تیسرے اور جہنمی کردار کے پیچھے لگ کر میں نے اس کی ذات کے بخیے ادھیڑنے شروع کیے۔ مدعا صرف یہ تھا کہ غزالہ کو اپنے رقیب کی اصل صورت دکھا سکوں، مگر وہ در حقیقت شی کا ڈیڈی ثابت ہوا اور میری جان گسل جدوجہد کے نتیجے میں پیوند خاک ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ اسے بے نقاب کرنے کے بعد غزالہ اس سے متنفر ہو جائے گی اور اپنی غلطی کی معافی مانگ کر مجھ سے رجوع کر لے گی۔ دلدار آغا کی موت کے بعد تو اس کی واپسی میں کوئی کلام ہی نہیں رہا تھا، لیکن غزالہ لاپتہ تھی۔ میں اپنی کوششوں کے باوجود شہر میں کہیں اس کا سراغ نہیں پا سکا تھا۔ اس وقت معافی تلافی کے بعد سینڈو ذہنی طور پر یک بیک میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ وہ تیسرے درجے کا مجرم ضرور تھا، لیکن اس کی ذات میں کچھ ایسا وصف تھا کہ اس سے منہ لگانے کو جی چاہتا تھا۔ مجھے دلدار آغا اور ماجے کے انجام کے ساتھ ہی خیال آیا کہ کیوں نہ غزالہ کے بارے میں اس کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے۔ اس وقت وہ مجھے سلطان شاہ کا ہمزاد نظر آ رہا تھا۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، سینڈو کی معذرت خواہانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ شام کو ماجے کے اڈے کی طرف روانگی سے پہلے حامد خبر لایا تھا کہ تمہارے دیے ہوئے ماڈل اور نمبر کا جہاز کراچی ایئرپورٹ کے رانوے نمبر 2 سے کافی دور ایک پارکنگ بے پر کھڑا ہے۔ اسے ماریانا گبرائل نامی ایک لڑکی میلان سے اپنے معاون کے ساتھ اڑا کر لائی ہے۔ راستے میں وہ لوگ قاہرہ اور دبئی رکتے ہوئے آئے ہیں۔ معاون کا نام انتونیو ہے، وہ دونوں ہوٹل شیریٹن میں مقیم ہیں۔ ان کی اگلی منزل دہلی ہے، لیکن روانگی سے قبل وہ کافی دن یہاں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دونوں کے پاس پاکستان میں 2 سال قیام کا ویزا ہے۔ حامد واقعی کام کی خبریں لایا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ویرا کے بدلے ہوئے نام کی وجہ سے اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کتنی بڑی خبر تھی، جو مجھے پہلے سے معلوم تھی، لیکن سیٹھ حبیب جوانی کے سامنے اپنی لا علمی ظاہر کرنے کی وجہ سے حامد کو مخبری کے مشن پر بھیجنا پڑ گیا تھا۔ اس پوری تفصیل میں وہ نقطہ میرے لیے نیا اور اہم تھا کہ اس بار ویرا نے اپنے اصل نام سے سفر نہیں کیا تھا، بلکہ ماریانا گبرائل بنی ہوئی تھی۔ اس نقطے کو بروئے کار لا کر میں امیگریشن حکام کو اس کے پیچھے لگا سکتا تھا، جو میری فراہم کی ہوئی معلومات کی بنا پر آسانی کے ساتھ اسے نام بدلنے کا مجرم قرار دلوا سکتے تھے، لیکن وہ بعد کا معاملہ تھا۔ اس وقت تو میرے ذہن پر غزالہ سوار ہو چکی تھی، اس لیے میں نے پرخیال لہجے میں اس سے سوال کیا، میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔